ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر وہ در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتری لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں، یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل سجدوں میں پایا ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ندامت بھرا ایک آنسو اور رب آپ کا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ نے ہمیں واضح راستے بتائے ہیں،
یہ گھاٹے کے سودے ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر حقیقتیں بدل جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، مگر اللہ کی محبت لامحدود ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ تجھ پر اندھا یقین ہے یا رب، اسی لیے تو خوشگمان رہتی ہوں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لینا کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہونا ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا ہی نہیں سکھاتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس مت ہو، بس دعا کیا کریں، وہ آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایت نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان کتنے عجیب ہیں، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دے دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچئے جو اس کے لاڈلے ہوں گے
انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس وہی ایک ہی تو ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اگر وقت چلانے والے کی کرے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس رب نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار اور مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔
وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے، وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو، خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری عین رضا کے مطابق ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسے خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے،
اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر وہ اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی اور سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہے، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ ہمیں سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ جو اللہ ایک وقت میں آسمان کو 7 رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا؟ جسے تم نے دیری سمجھ رکھی ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے، وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھیے، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں،
بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحہ وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کو ہمارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ ہم سے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتے، کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ ہی کو ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے، وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جب فرشتے تمہارا نام اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچا دیتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی کر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ، صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے،
तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे नाउम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है, और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है, और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। दिल नाराज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउम्मीदी से यूं उम्मीद निकाल लेगा कि तुम हैरान रह जाओगे।